ہیں جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدی، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، امت کے محدثین پر، مفسرین پر، مؤلفین پر، مصنفین پر، علماء اور واعظین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ خطبہ سیرت النبی کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھا تھا، اور مدینہ طیبہ کے بعض فضائل کو رکھا تو بہت سے ساتھیوں نے دجال کے حوالے سے بہت سے سوالات کیے۔ آج اسی موضوع کو آگے بڑھا کے ضمنی طور پر دجال کا تذکرہ آیا تو مختصر اس کے حوالے سے چند گزارشات کو رکھیں گے، اور پھر کبھی تفصیلاً علامات قیامت اور آثار قیامت اور قیامت کی نشانیوں کا باب مفصل طور پہ بیان کریں گے۔ مدینہ اتنی پاک جگہ ہے، اتنی پاکیزہ جگہ ہے، اس کے مناقب، اس کے فضائل آپ کے سامنے رکھے، اور اسی مدینہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد بھی یہیں پہ ہے، اور وہ 3 مساجد جن کی طرف سامان باندھ کر نیت کے ساتھ سفر کیا جا سکتا ہے۔ کس نیت کے ساتھ؟ ثواب کی نیت کے ساتھ، کہ اس مسجد میں اس مسجد سے زیادہ ثواب ہوگا۔ یہ 3 مساجد ہیں۔ ویسے ضمنی طور پہ بات آئی ہے تو سن لیجئے۔ ایک بندہ اپنے علاقے میں رہتا ہے، اس کو اس علاقے کے خطیب کی گفتگو پسند نہیں آتی، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اختیار دیا ہے وہ کسی دوسرے علاقے کی خطیب کی مسجد میں جائے اور وہاں جا کے گفتگو سن لے۔ اس میں سفر باندھنا شامل نہیں ہے۔ سفر باندھنا اور قصد باندھنے سے مراد یہ ہے کہ بندہ یہ ارادہ کرے کہ اس مسجد میں جا کے اگر میں نفل بھی پڑھوں گا تو مجھے باقی مسجدوں سے زائد ثواب ہوگا۔ یہ ہے فرق۔ ان 3 مساجد کی طرف سفر کرنے کی اجازت اس نیت کے ساتھ بھی موجود ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو میری اس مسجد میں 1 رکعت نماز پڑھے گا کس کے برابر ہوگی؟ 1000 رکعت کے برابر۔ 1 نماز 27,000 کے برابر اگر بندہ جماعت کے ساتھ پڑھ لے وغیرہ۔ اسی طرح خانہ کعبہ بھی اس مسجد میں شامل ہے، اسی طرح بیت المقدس بھی اس مسجد میں شامل ہے کہ جس کی طرف قصد اور ارادہ اور سامان باندھ کے سفر کیا جا سکتا ہے۔ بعض ساتھیوں کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ہم فلاں خطیب کے پیچھے نہیں جا سکتے۔ جس خطیب کی بات آپ کو سمجھ آئے، جس کا انداز آپ کو پسند آئے۔ کچھ لوگوں کو پنجابی کے خطباء پسند ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو لے کا انداز پسند ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو قرات پسند ہوتی ہے، تو اس حوالے سے اپنی پسند کی مسجد میں جانا اس میں اعتراض کی بات نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسجد کے اندر 1 نماز 1000 نماز کے برابر ہے، اور یہیں پہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ میرے گھر اور منبر کے مابین جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ میرے بھائیو، آج جو بات آپ نے سمجھنی ہے نا، وہ منکرین حدیث، ملحدین، لبرل مافیا، غامدی ٹائپ کے سکالرز، ان کا ایک خاص پروپیگنڈا حدیث کے اوپر حملہ کرنے کا۔ یہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، تو یہ تمثیل نہیں ہے، یہ حقیقت میں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ حقیقت ہے۔ اسی طرح جس بات کا ابتدائیہ پچھلے جمعے میں بیان کیا دجال کے حوالے سے، آج معاشرے میں دجال کے حوالے سے بڑی بڑی کتابیں لکھی جاتی، اور معاذ اللہ عنوان کیا ہوتے ہیں؟ دجالی سسٹم۔ ٹھیک ہے، دجالی سسٹم اگر کہہ دیا جائے مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن دجال کو جو آدم کی اولاد میں سے ہے اگر اسی کو ایک سسٹم بنا دیا جائے تو حدیث رسول کی اہمیت کہاں پہ گئی؟ وحی کی اہمیت کہاں پہ گئی؟ آپ کو آج کل کے نام نہاد سکالرز نے یہ مغالطہ ڈالا ہے کہ دجال کسی شخصیت کا نام نہیں ہے، دجال کسی پرسنالٹی کا نام نہیں ہے، دجال ایک سسٹم ہے۔ جی امریکہ بھی دجال ہو سکتا ہے، دیکھیں جی اس کی ڈالر کے اوپر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے، تو یہی وہ دجال تو نہیں جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا۔ یہ آپ کا ایمان کمزور کر دینے والی باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے،
दज्जाल के आने से कबल उसको एक सिस्टम तो रिक्वायर्ड होगा, उसको अपने हामियों की एक तादाद तो मुयस्सर आनी है। हदीस रसूल में आता है कि अभी खरूज करेगा, अभी निकलेगा। तो सबसे पहले अस्फहान के यहूदी, खुरासान के इलाके के काली और सबज चादरों वाले 70,000 से जायद इब्तदाई तौर के ऊपर उसके ऊपर ईमान ले आएंगे। अभी निकलेगा, अभी सिर्फ निकलेगा तो ईमान लाया जाएगा। गोया उसके हमायती तो, उसके जानिसार तो हो सकता है कि वो किसी मिशन के ऊपर हो, किसी स्ट्रगल में हो, किसी मेहनत के ऊपर हो। और अगर आप यहूदियों की किताब तालमूद का, बात लंबी हो जाएगी, मैं मुख्तसर आपके सामने हाका रखता हूं, तालमूद का मुतालिया करें तो आपको पता लगेगा यहूदी एक मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। क्यों? किस बुग़्ज़ में, किस हसद में? हजरत ईसा को नाम मानने की वजह से। हजरत ईसा के साथ ऐसा बुग़्ज़ यहूदियों ने बरता, एक तो मुआज़-अल्लाह अपने तय उनको कत्ल कर दिया, सूली पे मुआज़-अल्लाह सलीब पे अपनी तरफ से यहूदियों ने लटका दिया हुआ है। और फिर भी दुश्मनी नहीं छोड़ी, अपने मसीहा का नाम एंटी क्राइस्ट, मुआज़-अल्लाह, ईसा का मुहालफ, निजात दहिंदा, हमारा मसीहा जो पैदा हो चुका है उनके नजदीक। मेरे भाइयों, आज ये अकीदा भी समझ के जाइए, अहले सुन्नत का और अहले किताब का आपस में इमाम मेहदी के ऊपर जो इख्तिलाफ है वो भी समझ लीजिए। और अगर ये बात समझ आ गई तो इंशाअल्लाह बहुत सी बातें जो नागुफ्ता रह जाती हैं समझ में आ जाएंगी। अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि इमाम मेहदी ने अभी पैदा होना है। याद रखिए, अहले सुन्नत का इजमा है कि इमाम मेहदी अभी पैदा होंगे। बाप का नाम अब्दुल्ला, वालिदा का नाम आमिना होगा, अभी पैदा होंगे। लेकिन अहले किताब में से और बाज मुसलमानों में से ये दो ही गिरोह ऐसे हैं जिनके नजदीक इनका मेहदी पैदा हो चुका है। यहूदियों के नजदीक भी दज्जाल को मसीहा इसलिए कहा गया कि पैदा हो चुका है। दज्जाल के पैदा होने पे हमें एतराज नहीं है। और बाद लोगों ने ये जो फलसफा सोचा कि पैदा शुदा है, सिर्फ जाहिर होंगे, ये अहले सुन्नत का अकीदा नहीं है। अहले सुन्नत के अकीदे में ये है कि वो पैदा होंगे और किस घराने में होंगे, ये एक लंबी चौड़ी तफसील है। इंशाल्लाह कभी वक्त आया इसके ऊपर भी मुफस्सल बात होगी। दज्जाल का पैदा होना, यह भी अहले सुन्नत का इजमा है कि दज्जाल पैदा हो चुका हुआ है। दज्जाल क्या औलाद आदम में से है? इस मुगालते को भी दूर कर लीजिए हमेशा के लिए। दज्जाल बजाते खुद जो शख्सियत है वो किसी सिस्टम का नाम नहीं, कोई किताब के अंदर लिखी पड़ी ये जो इस तरह का जी दज्जाली माफिया, दज्जाली सिस्टम, दज्जाली करेंसी, यही दज्जाल है, ये बात नहीं है। अलबत्ता ये चीजें उसके लिए मुआवन साबित हो सकती हैं, मुआवन होंगी भी, लेकिन ये दज्जाल नहीं है। दज्जाल औलाद आदम में से एक शख्स का नाम है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस वादे हैं। पहली हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इस उम्मत के अंदर 30 झूठे दज्जाल कज़्ज़ाब आएंगे, हर एक ये दावा करेगा कि मैं अल्लाह का नबी हूं, बस याद रखना मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हूं, मेरे बाद नबी कोई नहीं। ये जो छोटे छोटे दज्जाल है ना, इनकी अगर आप मिसाल दें, ये तो सैकड़ों और हजारों में है, लेकिन यहां पे जो 30 का अदद है, इससे मुराद ये है जिनके पीछे चलने वाले लोग लाखों में पहुंच जाएंगे। और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी उन दज्जालों में एक दज्जाल है, क्योंकि उसकी उम्मत की तादाद लाखों से तजावुज कर चुकी है। यानी 30 बड़े झूठे पैदा होंगे और आखिर में जो झूठा आएगा वो इब्तिदा में नबूवत का दावा करेगा। यानी दज्जाल इब्तिदाई तौर पे आके ये नहीं कहेगा मैं रब हूं, इब्तिदाई तौर पे वो भी नबूवत ही का दावा करेगा, लेकिन जब उसकी नबूवत के दावे को लोग वेलकम करते जाएंगे तो फिर वो खुदाई का दावा भी कर बैठेगा। ये दज्जाल में और बाकी कज़्ज़ाबों में 30 में ये फर्क जरूर है कि दज्जाल उनमें से आखिर में आने वाला है और उसका दावा सिर्फ नबूवत के ऊपर नहीं रहेगा, बल्कि वो क्या करेगा, अलूहियत का दावा करेगा। मैं रब हूं, मैं तुम्हारा इलाह हूं, मैं तुम्हारा अल्लाह हूं। मेरे भाइयों, सुनने को आज आपको हो सकता है ये बात बड़ी अचंभे की लगे कि कोई बंदा आके के मैं रब हूं
تو لوگ اس کے اوپر ایمان کیسے لائیں گے؟ لیکن میرے بھائیوں، آج آپ نے غور کرنا ہے، اللہ کی قسم ہماری مسلمان امت کی حالت تو یہ ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے کاہن، چھوٹے چھوٹے جادوگر، چھوٹے چھوٹے شعبدہ باز لوگوں کے اوپر بھی اس طرح ایمان لے کے آتے ہیں جیسے ولی اللہ ہیں۔ جو بندہ کاہن ہے، شیطان زیر تسلط ہے، شیطان کے ذریعے آپ کے ساتھ پیدا ہونے والے کرین سے خبریں لاتا ہے، آپ اس کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو بتائے گا تو گھر سے یہ کھا کے آیا ہے، تو نے بچپن میں یہ کیا، 5ویں کلاس میں تھا یہ ہوا، 10ویں میں تھا یہ ہوا۔ آپ کے دل میں کوئی اور خیال نہیں آئے گا، آپ کہیں گے یہ ولی اللہ ہے۔ وہ کاہن ہے بدبخت، وہ جادوگر ہے، اس نے شیاطین کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے۔ اگر آپ اس چھوٹے لیول کے کاہن کو ولی اللہ سمجھتے ہیں تو وہ جو بڑا دجال ہوگا، جس سے پاس استدراج کی بعض ایسی قوتیں ہوں گی، حدیث میں آتا ہے بندے سے پوچھے گا میرے پہ ایمان لے کے آتے ہو؟ میں رب ہوں، نہیں لاتا۔ اگر میں تیرے باپ کو قبر میں سے زندہ کر دوں، لے کے آئے گا؟ ہاں لے کے آؤں گا، کیونکہ یہ رب کی صفت ہے۔ وہ ایک جن کو حکم دے گا کہ اس کے باپ کا حلیہ بدل کے نکل کے سامنے کھڑا ہو جا، جن شیطان اس کے باپ کا حلیہ بدل کے آ جائے گا سامنے اور اس کو اس کے باپ کی باتیں بتائے گا۔ وہ بندہ بیچارہ بہک جائے گا کہ یہی میرا رب ہے، یہ میرا باپ اس نے زندہ کر دیا۔ میرے بھائیوں، اس لیے اہل توحید کے علماء جب آپ کو یہ بات سمجھاتے ہیں، ہمارا کیا مقصد ہے؟ آپ اس نظریے کو تو حاصل کریں کہ جو بندہ ہواؤں میں اڑے، فضاؤں میں اڑے، پانی پہ چلے، آگ میں چلنے کا دعویٰ کرے، وہ ولی اللہ تو بڑی دور کی بات ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا جادوگر، کاہن اور شیطان تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ آپ کہتے ہیں جی وہ جی بزرگ معاذ اللہ، وہ جی ہوا میں اڑتے تھے، بزرگ تھے، ولی اللہ تھے۔ کسی ولی اللہ کو یہ کلیم کرنے کی کبھی ضرورت نہیں پڑتی، یہ کلیہ بھی یاد رکھیے۔ کسی ولی اللہ کو یہ کلیم ولایت وہ منصب نہیں ہے کہ جس کا ابلاغ نبوت کی طرح کیا جائے، یہ آپ کو کسی نے مغالطہ ڈالا ہوا ہے۔ ولی اللہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ لازم اور فرض نہیں کیا کہ وہ لوگوں کو کہتا پھرے کہ میں ولی اللہ ہوں، میرے پہ ایمان لے کے آؤ۔ جو بندہ یہ بات کہے میں ولی اللہ ہوں، میں ولی اللہ ہوں، یاد رکھیے وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور ولی اللہ کو کبھی کلیم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں ولی اللہ ہوں۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ جو بندہ خود کے اپنے بارے میں جی میں ولی اللہ ہوں، وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، وہ جادوگر، جن، کاہن تو ہو سکتا ہے۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہانت یہ اتنی عام ہے آج معاشرے میں، آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور آج تھی ابن سیاد کا واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابن سیاد کے پاس پہنچے، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا ایک سچا ہوتا ہے، ایک جھوٹا ہوتا ہے، کبھی سچی خبر دے جاتا ہے، کبھی جھوٹی خبر دے جاتا ہے۔ رسول اللہ نے کہا تیرے پہ معاملہ خلط ہو گیا تو فلاں نہیں پائے گا، یہ بتا میں کیا سوچ رہا ہوں، بتائیے کہانت کتنی طاقتور چیز ہے کہ نبی کے سامنے ابن سیاد کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے آپ کے دماغ میں دکھ ہے معاذ اللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سورہ دخان سوچ رہے تھے۔ رسول اللہ نے کہا تو صرف ابتدائی میں ٹھوکر کھا گیا، تیرا معاملہ خلط ہو گیا۔ بات آپ کو بتلانے کا مقصد یہ ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک رہنمائی بھی کی۔ کیا کہا؟ جو میری امت میں سے کسی کاہن کے پاس گیا، وہ کاہن کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ کو آپ کی ماضی کی خبریں بتلائے، مستقبل کی نہیں، ماضی کی خبر۔ میرے ساتھ جو جن پیدا ہوا اس کو میرا سارا ماضی پتہ ہے۔ ماضی کی خبر بتلانا کہانت کا ایک عام سا کلیہ ہے۔ کاہنوں نے اپنے کرین اور شیطان کے ساتھ معاہدہ کیا ہوتا ہے کہ تو ریلیکس ہے، میں یہ بد عملی کر چکا ہوں، میرا جہنمی ہونا لکھا گیا، پیکٹ ہوتا ہے، آپس میں کلام کرتے ہیں۔ فلاں بندے کے ساتھ جو جن ہے اس سے خبر لا کے دے، وہ کیا کر کے ہے، وہ بندہ داخل ہوتا ہے حجرہ شریف میں معاذ اللہ، اور وہ کہتا ہے تو یہ کھا گیا ہے، تیرے بچپن میں یہ واقعہ ہوا۔ یہ کہانت ہے، یہ جادوگری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت میں سے جو کوئی کاہن کے پاس گیا، عراف کے پاس گیا، نجومی کے پاس گیا، رمل کرنے والے کے پاس گیا، رسول اللہ تو امت کو یہ بتلا کے گئے ہیں 40 دن اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے، 40 دن نماز پڑھے گا، نماز پڑھنا پھر بھی فرض رہے گا امتی کے اوپر، لیکن 40 دن کی پلنٹی ہے
नामा अमाल में से काट दी जाएगी, काट दी जाएगी। क्यों? ये काहन के पास गया, राफ और नजूमी के पास गया। आप कहते हैं नहीं जी वो जी बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग है। ये पहुंचे हुए बुजुर्ग किसी और काम में पहुंचे हुए होते हैं, शयातीन के साथ इतने गहरे रवाबत होते हैं कि आपके मादी के सारे बातें आपको बतला देते हैं। आप कहते हैं ये वलीउल्लाह। भाई वलीउल्लाह का मादी की बातों के साथ क्या ताल्लुक है? कोई इब्न तैमिया ने लिखा ना कि अल्लाह की कसम मैं अगर देखूंगा कोई अपने आप को वलीउल्लाह क्लेम करके तमाशा लगा के लोगों को कहेगा ये देखो मैं पानी पे चलने लगा हूं, ये देखो मैं हवा में उड़ने लगा हूं, ये देखो मैं आग पे चलने लगा हूं, तो मैं इब्न तैमिया उसकी गर्दन को काट डालूंगा, क्योंकि जादूगर की इस्लाम में सदा मौत है। आप और मैं उसको क्या कहेंगे? ये जी बड़ा पहुंचा हुआ बुजुर्ग है, ये बड़ा वलीउल्लाह है। जब आपका मेरा नजरिया ये है तो बताइए फिर दज्जाल से बड़ा वलीउल्लाह कौन होगा? हदीस में आता है मुआद अल्लाह सुम्मा मुआद अल्लाह, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। अपने साथ रोटियों के, मुराद अनाज के, पानियों के पहाड़ लेके चलेगा। साहबा हैरान हो गए, पहाड़ अनाज के, पहाड़ पानियों के। हाँ, रसूलुल्लाह ने कहा अल्लाह के लिए ये आसान है। कौमों के पास जाके कहा करेगा मेरे पे ईमान ले आओ, मैं तुम्हारा रब हूं। बदले में क्या मिलेगा? तुम्हारे मवेशी, तुम्हारी जमीनें अनाज देंगी, गल्ला देंगी, माईशत, मईशत का मेरे भाइयों डोरा, मईशत का चक्कर। ये जो सरमायादाराना निजाम है ना, ये सिस्टम दज्जाली हो सकता है, लेकिन ये दज्जाल एक शख्सियत भी है जो कहेगा तुम्हारी मईशत दुरुस्त कर दूंगा। इंसान को सबसे ज्यादा इस दुनिया में जो चीज अच्छी लगती है, क्या लगती है? मईशत। कैसे दुरुस्त करेगा? हुक्म करेगा जमीन गल्ला उगाना शुरू कर दे, सामने गल्ला उगना शुरू हो जाएगा। मवेशियों को कहेगा जाओ हाँक के ले जाओ। मवेशी एक ही दिन में, हदीस के अल्फाज हैं, एक ही दिन में आएंगे, उनके वजन बढ़ चुके होंगे, उनका दूध बढ़ चुका होगा। तो बताइए वो कौमें ईमान नहीं लाएंगी? लाएंगी। और बास जो इनकार करेंगे दज्जाल को पहचान के, उनके ऊपर जमीनों को बंजर कर देगा। उनकी सारी की सारी जो दूध देने वाले जानवर हैं उनको ऐसा कर देगा कि दूध का एक कतरा भी नहीं निकलेगा। यानी आजमाइश भी है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो दज्जाल को पाए अपने आप को बंदा मोमिन समझ के उसके करीब ना जाए, कि अपनी तरफ से वो कहेगा मेरा ईमान बड़ा मजबूत है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको कुछ ऐसी कुव्वतें और ताकतें दी है, शाम नहीं गुजरेगी वो बेईमान हो जाएगा उसकी कुव्वतों और ताकतों को देख देख कर। लेकिन मैं और आप, हम ये समझते हैं कि ये जी औलिया अल्लाह के काम हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन परेशानी से उठे, ये बहुत ज्यादा हदीस है, परेशानी से उठे, कहा नूह से लेके नूह मेरे तक कोई नबी और पैगंबर ऐसा नहीं आया जिसने अपनी उम्मत को दज्जाल से ना डराया हो। और अब मैं तो आखिरी नबी हूं और मेरे बाद नबी कोई नहीं आना, इसलिए मुझे समझ आ गई है कि यह फितना मेरी ही उम्मत के ऊपर आएगा। नूह से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर नबी अपनी उम्मतों को इस फितने से डराता चला आ रहा है। और यहां से बाद मुहद्दिसीन ने इस्तदलाल किया कि दज्जाल नूह के दौर में भी पैदा हो चुका था। इस बारे में सही तफासील मालूम नहीं है, लेकिन यह बात हकीकत है कि दज्जाल आम इंसानों से फर्क किस्म की तख्लीक है, अगरचे औलाद आदम में से है, क्योंकि तमीमदारी की मशहूर हदीस जो है फातिमा बिन्त कैस से, उसके अंदर यह बात पता चलती है कि सहाबा दज्जाल से मिल के आए। गोया उस वक्त दज्जाल जिंदा था, आज का भी हिसाब लगा लीजिए तो 1400 साल से ज्यादा तो वक्त हो चुका है। इसलिए मुहद्दिसीन ने इस बात को लिखा है कि नूह के दौर में भी दज्जाल मौजूद था, बाद में कहा नूह की औलाद में से था, लेकिन ज्यादातर का जो मौक़िफ़ है वो यही है कि औलाद आदम में से था। अब ये नहीं पता इसके शजरे के बारे में, ये भी बात याद रखिए, ये जो इसका शजरा बयान किया जाता है कि दज्जाल याफिस का बेटा याफिस, इस तरह ये शजरा सही मानों में महफूज नहीं है, लेकिन हकीकत यही है कि ये इंसानों में से है, ये आदम की औलाद में से है। अल्लाह ताला ने एक फितना रखा है, और सही मुस्लिम की हदीस की जो शरह बाद मुहद्दिसीन ने की है उनमें दो इम्कानात पाए जाते हैं। एक ये जो कहा गया ना कि ये क़यामत तक, आदम से लेके क़यामत तक का सबसे बड़ा फितना होगा,
یہاں سے ایک سیدھا معنی تو وہی ہے جو میں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے بڑا فتنہ دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، اور دوسرا معنی بعض محدثین نے کیا لیا کہ یہ انسانوں میں سے سب سے بڑی تخلیق ہوگا، یعنی اس کا قد کاٹ اور اس کی لمبائی چوڑائی انسانوں میں سے آدم سے لے کے قیامت تک جتنے بھی پیدا ہونے ہیں سب سے لمبا چوڑا قوی اور مضبوط ہوگا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ بیان کر رہے ہیں میں آخری نبی ہوں، اور اب مجھے یقین ہے کہ وہ میری ہی امت میں فتنہ ظاہر ہونا ہے، لیکن میری امتیوں ایک بات یاد رکھنا، ایک بات جو ہم نے یاد رکھنی ہے، اپنی آئندہ آنے والے نسلوں کو بھی بتلانی ہے، اور ان نسلوں کو یہ تلقین کرنی ہے کہ آئندہ آنے والی نسلوں کو بتاتے چلے آئیں۔ وجہ کیا ہے؟ دجال کا ظہور اس وقت ہوگا جب منبر و محراب سے اور امت میں اس کا ذکر ختم ہو چکا ہوگا، اس کا ذکر ختم ہو چکا ہوگا کہ لوگ کہیں گے جیسے آج ہی پیدا ہو گئے ہیں، کئی احادیث ایسی ہوتی ہیں بندہ حیران ہے، آج ہی پیدا ہو گئے، ہمارے دور میں وہ لوگ موجود ہیں جو دجال کی شخصیت کا انکار کر چکے ہیں۔ تو امت کے اوپر ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب لوگ کہیں گے یہ ایسے ہی ایک نام رکھا ہوا تھا، یہ کوئی بندہ نہیں تھا۔ جب یہ معاملات امت میں آ جائیں گے نا، دجال کا ظہور تب ہوگا تاکہ لوگ احادیث بھول جائیں اور ان کے اوپر معاملہ مشتبہ ہو چکا ہو، اشتباہ پڑ چکے ہوں، تب اس کا ظہور ہوگا تاکہ فتنہ اور قوی ہو اور ایمان لوگ زیادہ لے کے آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانی بتلائی کہ میرے امتیوں ایک بات یاد رکھنا، جو کسی نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے آگاہ نہیں کیا، اللہ کے فضل سے میں محمد کو آگاہ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ ہے کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ کسی سابقہ امت کو نہیں تھا پتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ خبر رسول اللہ نے دے دی کہ اس کی ایک آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، مسخ شدہ ہوگی، اور اس مسخ شدہ آنکھ میں ہلکا سا ایک چھوٹا سا ناخن ہوگا بدنما بھدا، اور دوسری آنکھ سبز رنگ کی ہوگی چمکدار۔ اور بعد نے ان احادیث کی مختلف احادیث سے تطبیقات بھی کی، میں آپ کے سامنے خلاصہ رکھ رہا ہوں۔ میرے امتیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے امتیوں یاد رکھنا تمہارا رب معاذ اللہ کانا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر دوسری تلقین کیا کی؟ اللہ کی قسم اتنی سیدھی سچی صاف ستھری تبلیغ رسول اللہ کر گئے ہیں، پھر بھی ہمیں ابلاغ کرنا پڑتا ہے، دکھ ہوتا ہے، لوگوں کو اتنی عام فہم بات سمجھ نہیں آتی۔ رسول اللہ نے کہا میرے امتیوں یاد رکھنا تمہیں کبھی بھی تمہارے رب کا دیدار موت سے قبل نہیں ہو سکتا۔ کہاں گئے عقیدے؟ فلاں پیر صاحب نے اللہ کا دیدار کیا، فلاں فلاں فلاں، اللہ معاف کرے، تانو تشنی مقصود نہیں ہے۔ 150 سے زائد ایسے اولیاء صوفیاء، شریعت ہو رہا ہے، طریقت ہو رہا ہے، طریقت میں موجود ہیں جنہوں نے سیدھا سیدھا اللہ کا دیدار کیا ہوا۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں میرے امت میں سے مرنے سے پہلے کوئی بندہ اللہ کو نہیں دیکھ سکے گا، اور ایک یہ بہت بڑا ٹول ہوگا، بہت بڑا ٹول ہوگا دجال کے انکار کا۔ دجال جب کہے گا میں تمہارا رب ہوں، تو جو لوگ ایمان والے ہوں گے وہ کہیں گے ہم اپنے رب کا دنیا میں دیدار نہیں کر سکتے، ان کو دجال قتل کرے گا۔ پچھلی باری بھی یہ حدیث آپ کے سامنے رکھے گی، ان میں سے ایک ایسا ایماندار ہوگا ایک مرتبہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور دجال دوسری مرتبہ قتل کرنے لگے گا، قتل نہ کر سکے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا ایمان اس دور کے مسلمانوں میں سب سے زیادہ ہوگا۔ دجال کے منہ پہ کہے گا میں تجھے رب نہیں مانتا، قتل کرنے کے بعد جب زندہ کرے گا کہے گا ہاں ہاں تو ہی ہے وہ، یہ بات میرے تک پہنچی تھی۔ اب تو کسی کو دوبارہ اس طرح قتل نہیں کر سکے گا ایمان والوں کو۔ میرے بھائیوں ایمان یہ ہے کہ دجال سامنے کھڑا ہو اور آپ کی معیشت کا آپ کے سامنے یہ دعویٰ کرے میں تیرے باپ کو زندہ کر دوں گا، میں تیرے بیٹے کو، میں تیرے بھائی کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امت میں سے سب سے پہلے جو اس کی طرف مائل ہوں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ امت کی عورتیں۔ امت کی عورتیں سب سے پہلے، آپ کو پتا عورتوں میں ضعیف الاعتقادی زیادہ ہوتی ہے، سب سے پہلے عورتیں اس کے اوپر ایمان لے کے آئیں گی دوڑ دوڑ کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خبردار میرا کوئی امتی اس کے دور میں زندہ ہوا ایک طرف جنت کو لے کے چلے گا، ایک طرف جہنم کو لے کے چلے گا، خوبصورت باغات سجے ہوں گے، لوگوں کو کہے گا ایمان لے کے آؤ یہ تمہارے رب کی جنت ہے، معاذ اللہ، ایمان لے کے آؤ یہ تمہارے رب کی جنت ہے۔ جو ایمان لائیں گے ان کو باغات میں داخل کرے گا، ان کو عمدہ کھلائے گا پلائے گا، بارش کو حکم کرے گا، بادلوں کو حکم کرے گا بارش برسا، بارش برسے گی۔
جنات اور شیاطین اس کے تائید میں ایسے ہوں گے، جہاں حکم کرے گا وہاں برسے گی۔ امتیوں کو کیا خبردار کیا، میرے امتیوں یاد رکھنا تم نے اس کی جنت کے لالچ میں نہیں آنا، جو آگ ہوگی جس کے اندر تم لوگوں کو تڑپتا ہوا دیکھو گے اور سمجھو گے یہاں پہ عذاب ہے، در حقیقت وہ ایک شعبدہ بازی ہوگی۔ ادھر جس بندہ مومن کو وہ انکار کرتے ہوئے اس میں پھینکے گا، اللہ کی قسم وہ سیدھا اس کا منہ پانی کے ساتھ جا لگے گا اور وہ پھوسی سے پانی پیے گا، آگ اس کو چھو کے بھی نہیں گزرے گی۔ یہ ایمان ہونا چاہیے کہ تو جہنم میں ڈال رہا ہے، تو کیسے جہنم میں ڈال سکتا ہے؟ یہ ڈال دے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ یہ جو ایمان ہے یہ اس طرح کا ہونا چاہیے۔ اچھا تو کہتا ہے یہ آگ ہے تو پھر ڈال دے، ہم نے رسول اللہ سے سن لیا یہ آگ نہیں ہے، یہ ہمارے لیے میٹھا پانی ہے۔ ایسا ایمان ہونا چاہیے۔ لیکن ہم یقین مانیے دکھ ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے دجال شعبدہ باز ہر گلی کی نکر پہ بیٹھا ہوا، جو چھوٹا سا چھوٹا شعبدہ باز ہے نا، ہم تو اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں۔ معاذ اللہ، مسلمانوں کی حالت تو یہ ہے، کئی دفعہ دکھ ہوتا ہے اور یہ بات میں کہنے پہ مجبور ہوں۔ یورپ کے اندر یہ جو شعبدہ بازی ہے نا، اس کو کہتے ہیں الوژنسٹ، میجیشن۔ کم از کم انہوں نے یہ تو کہا نا یہ میجیشن ہے، یہ ایک آرٹ ہے، یہ ایک الوژن ہے۔ ایک بندہ ہاتھ کھولتا ہے، میجیشن الوژنسٹ، پانی بہی جا رہا بہی جا رہا بہی جا رہا۔ وہ یہ کلیم نہیں کرتا میں ولی اللہ ہوں، وہ کہتا ہے میں میجیشن ہوں، میں الوژنسٹ ہوں، میں دھوکہ دینے والا ہوں۔ یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، یہ شراب ہے، لیکن یہ میرے ہاتھ کی صفائی ہے۔ اس کو آرٹ بنا کے پیش کرتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں اگر اس آرٹ پہ کوئی مہارت اختیار کر لے یا حاصل کر لے، وہ سب سے پہنچا ہوا بزرگ ہے اور سب سے پہنچا ہوا ولی اللہ۔ دھوکہ، ایک دھوکے کے اوپر دھوکہ، ایک تم لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہو اور اوپر سے اپنے آپ کو ولی اللہ کلیم کر رہے ہو۔ کم از کم انہوں نے اپنے آپ کو میجیشن کا، الوژنسٹ کا۔ حقیقت میں تو حقیقت یہ بھی سن لیجیے، عالم اسلام میں نہیں، موجودہ عالم میں بھی جو میجیشن یا جادوگر ہے نا، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں وچ کرافٹ۔ اس وچ کرافٹ کی صرف اسلام میں سزا موت نہیں ہے، دنیا کے جتنے مذاہب ہیں جو جادوگر ہوتا ہے لوگوں کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالتا ہے، لوگوں کو مشکلات اور اذیت کا چند ٹکوں کی خاطر، اتنا بڑا تو جادوگر ہے، پیسہ کمانے کی تو تیرے میں صلاحیت نہیں، تو پیسے کی خاطر لوگوں کو شعبدہ بازی اور دھوکے بازی دیتا ہے۔ جی بیوی آپ کے قدموں میں، خاوند آپ کے قدموں میں، ساس آپ کے قدموں میں۔ دکھ ہے ہمارے معاشرے میں، دکھ کی بات ہے کہ نہیں؟ اشتہارات لگے ہوتے ہیں، الالان بنگالی بابا، جناب آپ ایسے آئیں گے یہ ہو جائے گا، تویز کریں گے۔ دھوکہ دیتے ہو، ایک تو دھوکہ دیتے ہو اور پھر اوپر سے کلیم کرتے ہو کہ یہ نوری علم ہے، یہ بدترین علم ہے۔ اور دجال کے پاس تو استدراج کی ایسی قوتیں ہوں گی، جو تمیم داری کی حدیث ہے اس کے اندر یہ بات پتہ لگتی ہے کہ خود رسول اللہ کو آ کے بیان کیا، پہلے عیسائی تھے، اسلام کو قبول کیا اور آ کے رسول اللہ سے کہنے لگے کہ میں 30 دن تک 30 بندوں کے ساتھ کشتی میں بھٹکتا رہا، طوفان آ گیا، بالآخر ایک جزیرے کے اوپر جا کے میری کشتی لگی۔ میرے بھائیو یہ حدیث بڑی معروف ہے اور یہ حدیث صحیح ہے، اور یہاں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ دجال ایک شخصیت ہے، ایک ذات ہے۔ جو حلیہ رسول اللہ نے بیان کیا وہ تخیلاتی نہیں ہے، وہ خیال نہیں ہے، وہ ڈالر کی آنکھ نہیں ہے۔ البتہ اس حدیث سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ دجال کا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہونا یہ چنبے کی بات نہیں ہے، یہ ممکنات میں سے ہے۔ دجال کا لوگوں سے گفتگو کرنا یہ ممکنات میں سے ہے، دجال کا اپنے ایجنٹوں کے ساتھ رابطے میں رہنا یہ ممکنات میں سے ہے۔ یہ تمیم داری کی حدیث بیان کرتی ہے 30 دن طوفان کا شکار رہے، کشتی بالآخر جزیرے پہ لگی، جزیرے پہ لگتے ہی سب سے پہلی بات ہم نے ایک عجیب و غریب مخلوق دیکھی جس کے جسم کے اوپر صرف بال ہی بال تھے، جیسے ریچھ کے بال ہوتے ہیں نا، لیکن ریچھ سے بھی اتنے بڑے تھے۔ ریچھ کا منہ تو پتہ چلتا ہے نا کہ کہاں ہے، اور دم تو پتہ لگتی ہے نا کہ کہاں ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں اتنے زیادہ بال تھے کہ ہم یہ جج نہ کر سکے کہ اس کا منہ کس طرف ہے اور اس کی دم کس طرف ہے۔ اور اس سے پوچھا بدبخت تو کون ہے؟ تو وہ کہنے لگی میں جساسا ہوں، میں جاسوس ہوں۔ مراد یہ ہے کس کی؟ اس بندے کی، مراد دجال۔ کہاں پہ؟ خانقاہ میں بیٹھا ہوا تم لوگوں کا منتظر ہے، جو بھی یہاں پہ اترتا ہے اس سے خبریں لیتا ہے، پوچھتا ہے۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے
کہ دجال لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک ایسا خادم مقرر کیا ہوا ہے جس کو جساسہ کہا گیا ہے، جو گفتگو بھی کرتا ہے اور لوگوں کو اس سے ملواتا بھی ہے۔ اور حدیث کے اندر ایک بات اور بھی آتی ہے، ابن سیاد کی حدیث میں ابن سیاد نے قسم کھا کے یہ بات کہی تھی، بات لمبی ہو جائے گی ابن سیاد کے بارے میں۔ بعض صحابہ کا یہ خیال تھا کہ یہی دجال ہے، تو ابن سیاد نے اپنے بارے میں چند باتیں کہیں جو ایسی تھیں جو حدیث کے مطابق تھیں۔ کہا کیا تم نے نبی کریم سے نہیں تھا سنا کہ دجال مدینہ میں داخل نہیں ہوگا؟ میں تو مدینہ میں پیدا ہوا ہوں۔ کیا تم نے نبی سے یہ نہیں تھا سنا دجال کی اولاد نہیں ہوگی؟ میری تو اولاد ہے۔ ہاں علی بتہ اس حدیث میں ابن سیاد نے ایک بات کہی، کہا یہ ضرور میں کہتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ کس مقام کے اوپر اس وقت دجال موجود ہے اور اس کے باپ کا نام کیا ہے اور اس کا حلیہ کیا ہے، میں سب جانتا ہوں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دجال سے ملاقات جنبے کی بات نہیں ہے، دجال سے رہنمائی لینا۔ وہ جو فری میسنز کی آپ سٹوریاں سنتے پڑھتے ہیں اور جو دجال کے آنے کے انتظار کر رہے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں، ممکنات میں سے ہے، اس بات کا میں انکار نہیں کر رہا، ممکنات ہے، ہو سکتا ہے اس سے ملتے ہوں۔ ایک صحابی رسول 30 بندوں کے ساتھ اس جزیرے پہ اترا، جساسہ اس کو دجال کے پاس لے گیا، اور دجال نے جو سوال کیے وہ کیا تھے؟ 3 مشہور سوال آپ سب جانتے ہیں، مختصر دہراتا ہوں۔ بیسان کا نخلستان کیا آج بھی پھل دیتا ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہاں دیتا ہے، لیکن آپ کو آج میں یہ بات بتلاتا ہوں، اس وقت بیسان میں صرف 2 کھجور کے پودے ہیں، باقی رہ گئے ہیں، اور وہ دونوں بھی پھل نہیں دیتے، اس وقت دیا کرتے تھے۔ کہا بحیرہ تبریہ کا پانی چل رہا ہے کہ بند ہو چکا؟ صحابہ نے کہا چل رہا ہے، آج بھی وہ پانی ابھی بند نہیں ہوا، ترکی اور اردن کے سرحد کے قریب یہ بحیرہ موجود ہے۔ البتہ اس میں پانی کی کمی واقع ہو گئی ہے، اور یہ بات بھی سائنسدان کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے، وجہ اور سبب کا پتہ نہیں ہے کہ اس میں کمی واقع کیوں ہو رہی ہے، لیکن دجال نے جو 3 سوال پوچھے تھے ان میں سے ایک بیسان کا نخلستان کھجوریں دیتا ہے، صحابی نے کہا دیتا ہے۔ تبریہ خشک ہو چکا؟ نہیں خشک ہوا۔ زغر کا کنواں، زغر کا چشمہ باقی ہے؟ اس وقت باقی تھا۔ صحابہ نے کہا باقی ہے۔ زغر حضرت لوط کی ایک بیٹی کا نام تھا، جہاں پہ ان کو دفن کیا گیا وہ ایک چشمہ تھا، اس کا نام بھی زغر پڑ گیا۔ آج وہ چشمہ بھی خشک ہو چکا ہے، تبریہ کا پانی باقی ہے، لیکن چشمہ اور بیسان کے نخلستان خشک ہو چکے ہیں، پھل نہیں دیتے۔ چوتھا سوال جو آپ سب جانتے ہیں، دجال نے پوچھا کیا امیوں کا نبی آ چکا ہے؟ صحابی نے کہا ہاں ہم اسی کے امتی ہیں۔ کیا اس نے ہجرت کر لی ہے؟ اس نے ہجرت کر لی ہے، یثرب میں پہنچ چکا ہے، ان قریب تم ساری دنیا کے اوپر غالب آ جاؤ گے۔ دجال صحابی کو بتا رہے ہیں، اور تمہارے لیے بہتر یہی تھا تم اس نبی کی اطاعت کر لیتے۔ گویا دجال نے جو 4 سوال پوچھے تھے ان میں سے اس وقت صرف ایک نشانی پوری ہوئی تھی، اور کیا تھی؟ نبی امی آ چکے ہیں، جی آ چکے ہیں، ہجرت ہو چکی ہے۔ میں اسی ہجرت کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ میرا ظہور اور خروج اس ہجرت کے بعد ہوگا، لیکن میرے خروج کی باقی 3 نشانیاں بھی ہیں۔ زغر کا چشمہ خشک ہو جائے گا، بحیرہ تبریہ خشک ہو جائے گا، اور بیسان کے نخلستان کا ایک پودا بھی کھجور کا پھل نہیں دے گا۔ آج ان 4 میں سے 3 نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، ایک نشانی باقی رہ گئی ہے۔ اور دجال جب خروج کرے گا اس کے بعد کیا معاملات آئیں گے، یہ نہایت مختصر، کیونکہ سیرت کا باب چل رہا ہے، اگلے جمعے میں اسی بات کو کلوز کر کے وائنڈ اپ کر کے انشاءاللہ سیرت کی باب کی طرف آئیں گے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، ان کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، امریکہ میں ٹرمپ کا اقتدار جو اس کے انتقال کا جو پروسیس ہے سب آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، اور وہ قومیں جن سے آپ جمہوریت کا سبق سیکھنے کا، یہ جو دیسی لبرلز ہمیں سبق دیا کرتے تھے کہ ان سے سیکھا جائے کیا ڈیموکریسی کیا ہے، آزادی اظہار کیا ہے، آزادی گفتار کیا ہے، پرائیویسی کیا ہے، لبرلز نے اس نعرے کے تحت پاکستان کو نہیں اس پورے خطے کو بہت عرصہ تک بے وقوف بنائی رکھا۔ کیا آزادی اظہار؟ آزادی اظہار یہ ہے کہ جب ان کو پتا چلا کہ ہماری ریاست میں تھوڑا سا خطرہ یہ بندہ کریٹ کر رہا ہے، 8 ملین سے زائد یوزر ہوں، ٹرمپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیا گیا، یہ آزادی اظہار۔ اور 1.5 ارب مسلمانوں کے دلوں کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر کوئی تنقیص کرے، توہین کرے، ضرب پہنچے، یہ جی فریڈم آف سپیچ ہے۔ مسلمانوں کی دل کے اوپر ضرب لگے، ان کے جذبات مشتعل ہوں، ان کے دینی سینٹیمنٹس کو مجروح کیا جائے، یہ آزادی اظہار ہے۔ تمہاری ریاست کے اندر کوئی تمہارا اپنا پریزیڈنٹ تمہاری ریاست کی بعض اکائیوں کو ایڈریس کرے تو یہ آزادی اظہار کی خلاف ورزی ہے، اور تم اس کا اکاؤنٹ سسپینڈ کر دو۔ یہ آزادی اظہار کے جھوٹے اور جعلی نعرے مردہ ہو چکے ہیں، اب ان کے دفنانے کا وقت آ چکا ہے۔ واٹس ایپ کی پالیسی جو اس نے ریویو بھیجا، آپ سب کو علم ہوگا، یہ کیا کہتے ہیں، حق چادر 4 دیواری پرائیویسی، اور یہ اسلام میں موجود ہے، لیکن یہ نعرے آپ نے مغرب سے سیکھے تھے۔ یہ پرائیویسی ہے کہ آپ جو بھی گفتگو کرو، جو بھی بات کرو، وہ پبلش بھی کریں گے۔ میرے بھائیو، ہم کب تک ان کے محتاج رہیں گے؟ آج وقت آ چکا ہے، دکھ کی بات ہے، دکھ کی، امت مسلمہ سب سے امیر آدمی، اگر امت مسلمہ کی دولت کو اکٹھا کیا جائے، امراء عرب میں موجود ہیں، تعداد مسلمانوں کی زیادہ، فوجیں مسلمانوں کے پاس، اسلحہ مسلمانوں کے پاس، مگ، مراج، F-16، ترکی، انڈونیشیا، ملائیشیا، پاکستان، ان کی بات چھوڑو، روس امریکہ کی قوتیں اکٹھی ہو جائیں اور پاکستان اکیلے کے 20 کروڑ مسلمان یہ عہد کر لینا کہ ہم نے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہونا ہے، تو اللہ کی قسم یہ ساری قوتیں شکست کھا جائیں۔ آپ نے افغانستان میں دیکھ لیا ہے، لیکن میں اور آپ تیاری نہیں کریں گے۔ آج ہم اتنے زوال کا شکار ہیں، اتنے بڑے اسلامی ممالک ہیں، اور ہمارے پاس اپنا واٹس ایپ نہیں ہے، ہمارے پاس اپنی فیس بک نہیں ہے۔ دور کی بات کیا ہے، میں اپنی بات بھی کرتا ہوں، میرا اکاؤنٹ ہے فیس بک پہ، پیج تھا، 6 لاکھ سے زائد فالوور تھے، بلاک کر دیا، بین کر دیا۔ سینکڑوں علماء کی آواز کو جب چاہیں ایک بٹن کے ساتھ بند کر دیں۔ ہم نے کب ہوش کے ناخن لینے ہیں؟ ہم نے کب اپنے پلیٹ فارم بنانے ہیں؟ اگر کسی حکمران کو اللہ نے یہ توفیق نہیں دی کہ وہ حکومتی سطح پہ، یہ کیا کام ہے؟ یہ کوئی کام نہیں ہے، یہ نہایت چھوٹا کام ہے، لیکن ان کی ترجیحات فرق ہیں۔ یہ غلام در غلام ہے، یہ غلام در غلام ہے، یہاں پہ غلامی میں آگے بڑھنے کا ٹرینڈ ہے۔ ایک سلوٹ کرتا ہے تو دوسرا لمبا لیٹ جاتا ہے کہ میرے پہ زیادہ ان کی التفات ہو، یہ دوڑ لگی ہوئی ہے۔ کیا مسلمان امت، میں کہتا ہوں اگر میں اور آپ ہی اس مشن میں اکٹھے ہو جائیں نا، اللہ کی قسم ہم جیسے کمزور لوگ بھی مل ملا کے امت مسلمہ کو ایسے پلیٹ فارم دے سکتے ہیں۔ یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، یہ سافٹ ویئر کے ماہرین اس طرح کے پلیٹ فارمز بنا سکتے ہیں۔ صرف کس کی ضرورت ہے؟ وسائل کی، اور حکومتوں کے سامنے یہ وسائل کی کیا اہمیت ہے؟ کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن یہ ہماری پریورٹیز اور ترجیحات کا فرق ہے۔ یہ آزادی اظہار کے چیمپئنز نے جب ان کے سامنے کہا جاتا ہے رسول اللہ کی توہین ہم برداشت نہیں کریں گے، ہمارے میں افراتفری انتشار پھیلتا ہے، مجھے بتائیے
जेन्युइन डिमांड है कि नहीं? तुमने तौहीन अदालत का कानून बनाया हुआ है, तौहीन आर्मी का कानून बनाया हुआ है, तौहीन रियासत का कानून बनाया हुआ है, तौहीन परचम, बरतानिया के परचम को जलाया जाए सजा मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया के परचम को जलाया जाए सजा मिलेगी। एक मजहब के सबसे बड़े रहनुमा के खिलाफ बकवास की जाए तो मुआशरे में इंतशार और अफरा तफरी नहीं फैलती। वो तुम कहते हो आज़ादी इज़हार है, और ट्रंप अगर तकरीर करे मुआशरे में जो अफरा तफरी फैले तुम कहते हो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है। ये मुनाफिकाना तर्ज अमल है। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, इस्लामाबाद में एक इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने उन 3 बदबख्तों को जो एक अरसे से मुसलमानों का कलेजा जला रहे थे, एक का नाम इयाद निज़ामी, ये इसका निकनेम था। ये बदबख्त सोशल मीडिया के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास किया करता था। और अल्लाह का शुक्र है राजा अब्बास ने, जज ने इन तीनों को सजाए मौत सुना दी है। और प्रोफेसर जो इनको गाइड किया करता था उसको 10 साल की सजा सुना दी, क्योंकि उसके अकाउंट के ऊपर तो इनका मवाद नहीं निकला। लेकिन जिन तीनों के ऊपर से मिल गया उनको सजाए मौत हो गई है। लेकिन राजा साहब, एक दुख की बात है, जब आपने सजाए मौत सुनाई दी थी, जब आपने ईमानी जज्बे के तहत, कानून शहादत के तहत, एविडेंस के तहत सजा सुना दी थी तो उसके ऊपर अमल दरामद का हुक्म देना था। लेकिन हमारे जज भी, वैसे तो मैं उस जज को सैल्यूट करता हूँ, ऐसे जज भी हमारे लिए नेमत हैं, लेकिन आखिर में बेचारे ने एक जुमला लिख दिया, इस सजा के ऊपर अमल दरामद कब होगा? जब इसकी तौसीक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से होगी। ये बात दुख की। आपने शहादतें आपने देखी, एविडेंस आपने देखा, आपने उनको सजाए मौत दे दी, तो आप ऑर्डर करते इनको टांग दिया जाए। फिर आगे ये जुमला लिखने की जरूरत क्या थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट तौसीक करेगी, यानी वही चक्कर दोबारा चलना ना शुरू हो जाए। अल्लाह ना करे पाकिस्तान फिर उस हालात की तरफ चला जाए, हाई कोर्ट से अगर हो जाए तो हो जाए, ना हो तो सुप्रीम कोर्ट से कैंसिल हो जाए। आसिया मलूना की तरह ये 3 बदबख्त भी मुल्क से फरार करा दिए जाएं। और दुख और अफसोस पता क्या होता है? दुख होता है, दुख की बात है। कैसे बयानात आ रहे हैं, कैसे बयानात आ रहे हैं? बयान आ रहा है दीनी मदारस के जो तलबा हैं वो सियासत में हिस्सा ना लें, दीनी मदारस के जो तलबा हैं वो सियासी मार्चों में ना आए, दीनी मदारस के तलबा जो हैं वो ये करें। शर्म नहीं आती? ये किस किस्म का आपने बयान दिया और किस किस्म के आपके वुज़रा इसको प्रोपोगेट कर रहे हैं। बोल चैनल के ऊपर बैठ के, दीगर चैनल्स के ऊपर बैठ के, कोई हया, कोई शर्म नाम की चीज़ भी होती है? क्या कभी किसी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म को यह कहा गया है कि तू वोट ना डाल? ये मदरसे के तालिब इल्म ही इतने ज़ईफ और कमज़ोर हैं कि जिनको तुम वोट डालने का हक नहीं दे रहे, जिनको तुम कहते हो कि ये सियासत में हिस्सा ना लें। अल्लाह की कसम, मदरसे के तालिब इल्म की दीनी बसीरत की बात नहीं कर रहा, सियासी बसीरत भी, सियासी फहम भी यूनिवर्सिटी के बच्चों से कहीं आगे का होता है। और अगर पाकिस्तान का एक रिहायशी है, उसका आईडी कार्ड पाकिस्तान का बना है, तेरे में ये क्या जुर्रत है? ये क्या बरतानवी साम्राज्य का निजाम है? क्या मदरसे के तालिब इल्म तुम्हारे बाज गुजार हैं? तुमने ये बयान किस असूल के तहत दे दिया कि मदरसे का तालिब इल्म सियासत में हिस्सा ना ले? जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। क्यों? क्या ये तुम डिस्क्रिमिनेशन पैदा करने जाते हो कि मदरसे के तालिब इल्म को वोट का हक नहीं है? मदरसे का तालिब इल्म अपना लीडर चुनने का अहल नहीं है? मदरसे के तालिब इल्म की राय में वो सलाहियत और सकत नहीं है? ये कहां से नारे आ रहे हैं? ये क्या कर रहे हो? क्यों कौम को तकसीम कर रहे हो? जिस तरह यूनिवर्सिटी के बच्चे का हक है कि वो वोट दे, वो सियासत में हिस्सा ले, इसी तरह मदरसे के हर बच्चे का भी हक है कि वो इलेक्शन भी लड़ सकता है और वोट भी डाल सकता है। आप कौन होते हैं उनको सियासत से रोकने वाले? मेरे भाइयों, मैं अगर सोख्ता सामा हूं तो ये रोदे सया खुद दिखाया है मेरे घर के चिरागा ने मुझे। आज पाकिस्तान के अंदर ये जो मसाइल है ना, ये इस किस्म की मुनाफिकाना पॉलिसी की वजह से हैं। यूरोप की गुलामी, मगरब की गुलामी। अल्लाह करे जो बात अब मैंने कही है आप सबको समझ आ जाए, कहने वाला सुनने वाला सबको अल्लाह ताला इसके ऊपर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। जुम्मे के फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह एक निकाह होगा, सब साथी उस निकाह में भी शिरकत करके जाएँ। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।